بات یہ بیان کرنی تھی کہ جب انسان کسی کو تانا دیتا ہے، امام بن محمد بن سیرین کہتے ہیں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس وجہ سے پہنچا کہ میں نے ایک غریب کو اس کی غربت کا تانا دیا۔ یاد رکھو اگر کسی گناہگار نے کہیں اس سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، کسی نے کل اسے تانا دیا، کل اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا، جسے ہم سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم و ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی اسیسمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ GCSE کرنے والا جو طالب علم ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے اور ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ تو تعلیم کے اس درجے پہ یہاں کھڑا ہے، اس لیول پہ کھڑا ہے۔ وہ خود بھی اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے امتحان جو دینا ہے میرا کتنا گریڈ آئے گا۔ ہمیں ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ میری جیب کے اندر کیا ہے، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنی اعمال صالحہ کرتا ہوں۔ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم زندگی کے کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اس وقت سے پہلے اپنا حساب لو کہ جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے اعمال سارے کے سارے کھولے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کلیاں کھولی جائیں گی، اعمال لوگوں کے سامنے کھولے جائیں گے، رجسٹر کھولے جائیں گے کہ آپ یہ کرتے رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ قیامت کا دن، اس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ دیکھیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آپ دیکھیں گے۔ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اصل میسج دینا چاہ رہا ہوں، عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنے آپ کو پرکھے، کیا میں اللہ کے حکموں کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہا؟ کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا؟ کہیں میں اپنی زندگی میں اپنے عمل سے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا؟ یہ محاسبہ ہے۔ اور عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ اگر آج آپ کا دن بدن گناہوں میں انسان اگر گھس رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاس میں جا رہا ہے۔
اگر اس کا آنے والا دن، ہر آنے والا دن اللہ سے دوری کا سبب بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اور وہ لاس میں جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ہر آنے والا دن محاسبہ کرنے کے بعد اللہ کی قربت کی طرف آپ کے دن جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی کے زینے چڑھ رہے ہیں، آپ کا سفر جنت کی طرف قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقل مندی کا کرائٹیریا دے دیا۔ ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے بعد بینک بیلنس ہو، جس کے بعد دنیا کے مال و جا ہو۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس بندے کو تو دنیا جہاں کی اللہ نے فراوانیاں دے دی ہیں۔ لیکن ہم بعض اوقات کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کبھی ایک ملک میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو اللہ ذرا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ یہ کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو دنیا کی عارضی زندگی ہے، متاع قلیل، یہ تو وقتی سامان ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا۔ ان کافروں کے، فاجروں کے، فاسقوں کے، گنہگاروں کی مال و اولاد کو دیکھ کر تمہیں تعجب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں مال ہی اسی لیے دیا ہے، اولاد ہی اسی لیے دی ہے کہ یہ تمہیں، یہ ان کو عذاب دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میرے بھائیو، ہم نے کتنی زندگی جینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور اپنے سینے پہ لکھ کر تحفے کے طور پہ لے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے جو لوگ ہیں ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا کہ صرف تبلیغ کا زمانہ 950 سال صرف ان کی تبلیغ کا زمانہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اعمار امتی، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، یعنی اکثر لوگ 70 سے اوپر کم جائیں گے، 60 اور 70 کے درمیان ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جس آدمی کو 60 سال زندگی مل جائے اور 60 سے اوپر عرصہ مل جائے اور 70 سے اوپر اسے کچھ سال مل جائے، وہ اسے بونس سمجھے۔ تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور آپ کی حدیث کے مطابق اکثر لوگ 60 اور 70 کے درمیان دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے، ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 15 سال غفلت کے، انسان جوان ہوتا ہے، سمجھ آنے تک، دانائی آنے تک 25 سال ہو گئے، وہ اپنا کریئر بناتے بناتے 30 سال تک چلا گیا۔ اگر اس نے 70 سال جینا ہے، باقی 40 سال باقی ہیں اس کے پاس، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ 40 سال رہے گا یہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان میری امت کے لوگوں کی عمریں ہوں گی، اور اکثر لوگ اسی 60 اور 70 کے درمیان دنیا سے جائیں گے، کم لوگ اوپر جائیں گے۔ اصل جو ہم نے محنت کرنی ہے وہ عامل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم یہ محنت کرنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر ڈالیں گے، جہنمیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، اور جنتیوں کے دل کے اندر بھی ان کو معلوم ہو جائے گا ابھی کیا ہونے والا ہے۔ حکم ہوگا کہ ایک مینڈے کو لے کے آؤ، اور جب مینڈے کو لایا جائے گا تو ان کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں پتہ ہے کہ یہ مینڈا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ موت ہے۔ موت آج جو ہمیں آتی ہے
اسے بھی موت کو بھی موت آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کے سامنے مینڈے کو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, اسے ذبح کیا جائے گا, اگر جنت کے اندر بقا نہ ہوتی, اگر اللہ یہ فیصلہ نہ کرتے زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو خوشی سے جنتی مر جاتے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے. اور اگر اللہ رب العزت جہنمیوں کے لیے زندگی کا فیصلہ نہ فرماتے کہ ادھر موت نہیں ہے جہنم کے اندر, تو جہنمی غم سے مر جاتے. وہ ایسی باقی رہنے والی زندگی ہے. تو یہ جس زندگی سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ وقتی زندگی ہے. ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم ایک ٹرین, زندگی کی ایک عارضی ٹرین پر ہم سوار ہیں جو کسی وقت بھی رک سکتی ہے, اور ہم آخرت کے اسٹیشن پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. حدیث کا دوسرا جز, اب بور تو نہیں ہو رہے, عاجز بیوقوف شخص وہ ہے. بیوقوف شخص کون ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے. اور خواہشات کے غلام بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے دھجیاں اڑاتا ہے. قرآن کے حکموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اللہ کے حکموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پہ تمنا باندھ رہا ہے کہ مجھے جنت ملے گی. اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کو جنت ملے گی, اللہ کو ناراض کر کے انسان کو جنت الفردوس ملے گی. اللہ کی حکموں سے انسان اگر روگردانی کرے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, بلکہ اس کے لیے عذاب ہے. لیکن اس کی بے وقوفی کی علامت دیکھیے کہ ایک ہاتھ پر تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اور دوسرے ہاتھ پر یہ تمنا کر رہا ہے, یہ امیدیں باندھ رہا ہے کہ مجھے جنت الفردوس ملے گی. یہ سب سے بڑا بے وقوف شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا تو اس سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دے گا وہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتا, اللہ کے سامنے موو کرنے کی سکت نہیں رکھے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ تمہیں میں نے عمر دی تھی, وہ عمر تم نے کہاں گزاری؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی, اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا, وہ مال تم نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور تمہیں میں نے علم دیا تھا, اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا تھا؟ تو یہ سارے سوال ہوں گے. یہ وقت انتہائی قیمتی ہے لوگوں. ہمیں وقت کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہو تو پھر جائیے, اگر اللہ رب العزت نے مردوں کو وہ زبان دی ہوتی تو اس سے پوچھئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے, فوراً گھوڑے کو روکا اور 2 نفل نماز ادا کی, اور ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت ایک دم چلتے چلتے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے. کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ مردہ اس قبر کے اندر اس وقت تمنا کر رہا ہے, اے کاش مجھے 2 منٹ زندگی کے مل جائیں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے, یہ تو دنیا سے چلا گیا, میں زندہ ہوں, میں اس لیے کھڑا ہوا اور میں اللہ کے حضور میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں. الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی طرح ہے, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ وقت نے کسی کا انتظار نہیں کیا. کہ یہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سوال کریں گے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا, لیکن کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں جو عمر دی گئی تھی
تم نے اس کا احساس تک نہیں کیا. یہ سوال ہوگا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں. اور تیسرا سوال ہوگا یہ مال کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. کہیں وراثت کا مال تو نہیں کھایا, کہیں ظلمن کسی کا مال تو نہیں کھایا, کہیں سود کا مال تو نہیں کھایا, اپنے پیٹ کے اندر کہیں یتیموں کا مال تو نہیں بھر رہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ حقیقتاً جہنم کی آگ بھر رہی ہیں اپنے پیٹوں میں. تو یہ سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات کو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی, مجھے جہنم دکھائی گئی. میں نے ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی نہر ہے, اس نہر کے اندر ایک شخص ہے, بہت سارے شخص ہیں, ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے, اور ان کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتے تھے, سودی کاروبار کرتے تھے, سود کھاتے بھی تھے اور سود پہ مار بھی دیتے تھے. یہ وہ سود خور ہیں جو آج ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ کہاں سے آ رہا, ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. اگر مال آیا تو اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسے غلط نہ استعمال کریں. یہ کل سوال ہوگا ہم سے لوگوں. تو زندگی اللہ رب العزت ایک مرتبہ دیتے ہیں. اپنی زندگی کے اوقات کو غیبتوں میں نہ گزارو, اپنی زندگی کے اوقات کو لوگوں کی عیوب کی تلاش میں مت اسے استعمال کرو. آج ہم نے دیکھا کہ لوگ کسی کو اگر سزا ہو جاتی ہے, کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ کورٹ نے فلاں کو جو ہے وہ اتنے سال دے دیے, ہم جگہ جگہ بیٹھ کر اس آدمی کے گناہوں کو پھیلاتے ہیں. یہ کیا گارنٹی ہے کہ دنیا کے کورٹوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حقیقت پہ فیصلہ ہے؟ یہ کیا گارنٹی ہے؟ اگر آپ ناراض نہ ہو, آپ کو وقت نہ لوں, تو میں ایک واقعہ اسی مناسبت سے انتہائی ضروری ہے میرے لیے یہ اس چیز کو بیان کرنا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں کو سزا ہو گئی ہے, فلاں آدمی مجرم ہے, ملزم ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر جگہ جگہ اس کو برا بلا کہتے ہیں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا ہوا, صحابی رسول ہے, صحابہ محفوظ ہے گناہوں سے, لیکن گناہ ہو سکتا ہے. انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. صحابہ محفوظ ہیں, گناہ ان سے بھی ہوا. حضرت ماعز آئی, اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماعز تو نے عورت کو دیکھا ہوگا اور عورت کو دیکھنے کی وجہ سے اسے زنا سے تعبیر کر رہے ہو. اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے. اے ماعز زنا کے مطلب پہاڑ پہ چڑھنے کے بھی آتے ہیں, ممکن ہے تو پہاڑ پہ چڑھاؤ. اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے ہیں کہ ماعز کسی طرح سے انکار کر دیں اور رجم سے بچ جائیں. لیکن حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے عورت سے زنا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ ماعز کو اور جا کے رجم کرو. جب ماعز کو رجم کیا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑی سی ہڈی تھی, اٹھا کے حضرت ماعز کو ماری, وہیں ڈھیر ہو گئے. اور کچھ دیر کے بعد حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ماعز کی میت کے پاس سے گزرے اور نفرت سے یوں کہا, اے اللہ کے رسول ماعز بڑی بری موت مرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ خالد کیا کہتے ہو, تم ماعز سے متعلق یہ کہہ رہے ہو, رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی آنکھوں سے ماعز کو جنت کی سبزہ میں ٹہلتا ہوا دیکھا. جس ملزم کو تم برا سمجھ رہے ہو اسے تو سزا مل گئی, لیکن یاد رکھو تمہارا کیا بنے گا جو تم تانا دے رہے ہو گناہ کا.
اور سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا، گناہ کے بعد وہ توبہ کر چکا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص نے اسے یوں کہا یہ شخص تو شرابی ہے، یہ شخص تو زانی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور آخری ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، میں نے اسے تانا دیا غربت کا، میں نے کہا تیرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو غریب ہے، جگہ جگہ بھیک مانگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد میں نے کوئی کاروبار شروع کیا تیل کا۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا تھا بڑا سا، وہ تیل کے اندر چلا گیا، جب تیل کے اندر چلا گیا سارا تیل خراب نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سارا تیل خراب نہیں ہوا، آپ اس طرح کریں کہ کچھ تیل جو صحیح ہے اسے بیچ دیں۔ کہا کہ میں بددیانتی نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس کا زہر سارا پھیل گیا ہو تیل میں۔ کہتے ہیں میں نے سارا تیل ضائع کر دیا۔ جب میں نے تیل ضائع کر دیا، جو قرض میں نے لیا تھا عورت سے، اس نے کہا مجھے قرض کی پیسے واپس کرو۔ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں غریب ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس نے مقدمہ دائر کر دیا، اٹھا کے مجھے کورٹ میں لے گئی۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ امام محمد بن سیرین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ وہ کیسے عجیب لوگ تھے۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تو جیل کا جو سپرینٹینڈنٹ تھا کہنے لگا حضرت مجھے شرم آتی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اس طرح کریں کہ دن کو میرے پاس رہا کریں، رات کو گھر چلے جایا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے سزا ہوئی ہے دن کو بھی اور رات کو بھی، میں سزا پوری کروں گا۔ اتنی دیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا نماز جنازہ امام محمد بن سیرین پڑھائیں گے۔ آپ وقت کا جو قاضی تھا، بادشاہ تھا، اس نے حضرت کو بلایا کہ آئیے نماز جنازہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس عورت نے مجھ پہ مقدمہ کیا ہے اس سے جا کے پوچھو، اس لیے کہ اس کا قرض میں نے دینا ہے، اور اس وجہ سے جب تک وہ مجھے نہیں کہے گی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اجازت دی، چنانچہ میں وہاں سے باہر نکلا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کے اندر بھی شامل ہوا اور ان کی نماز جنازہ بھی میں نے پڑھائی۔ بات یہ بیان کرنی تھی کہ جب انسان کسی کو طعنہ دیتا ہے، امام محمد بن سیرین کہتے ہیں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس وجہ سے پہنچا کہ میں نے ایک غریب کو اس کی غربت کا طعنہ دیا۔ یاد رکھو اگر کسی گنہگار نے کہیں اس سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، کسی نے کل اسے طعنہ دیا، کل اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔